السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ہمارے ارد گرد بہت سے ممالک ان میں بھی ایک رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کروانا اور عورت کا عورت کے ساتھ شادی کروانا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کام کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستوں، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام خاران تھا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، اسی لیے ان کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ حضرت لوط علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے۔ صدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے تھے۔ صدوم کے آس پاس 5 نہایت خوبصورت شہر آباد تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تھی۔ یہ علاقے نہایت سرسبز، شاداب اور قدرت کا حسین شاہکار تھے۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھیں۔ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں طرح طرح کے پھل، میوے کثرت سے پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کی بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل صدوم کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستی میں پیدا ہونے والے اناج، پھل اور میوہ جات پر صرف انہی کا حق ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں سے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن صدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر کے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے۔ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے بڑی توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ دوسرے دن ابلیس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا اور ان کو اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم ان بستیوں کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کیا کرو کہ جب بھی کوئی تمہاری بستی میں آئے تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ اس بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ پھر اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مردوں کا مردوں کے ساتھ بدکاری کرنا اس قوم کا دستور بن چکا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو چکی تھی۔ حکمران، عمرہ، سرداران، ہر جگہ یہ عمل پھیل چکا تھا۔ بڑی محفل میں اس فحاشی کے کام کو کر کے لوگ بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ اگر مسافروں میں سے کوئی بھی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل صدوم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دھوکے باز اور بدمعاملہ تھے۔ کوئی بھی مسافر ان کے علاقے سے بخیر و عافیت نہیں گزر سکتا تھا۔ غریب ان کی بستی سے روٹی کا ایک ٹکڑا نہ پا سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ دوسری بستی کا کوئی شخص ان کے علاقے میں فاقوں سے مر جاتا اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کو براہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں اہل صدوم انتہائی بے حیائی کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرتے تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل صدوم کو دن رات نصیحتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس قوم پر ان کی کسی بھی بات کو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بہت ہی فخری انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم اسی طرح ہمیں برا کہتے رہے اور ہمارے کام میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ مگر پھر بھی حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر اہل صدوم نے خود ہی ایک دن عذاب الہی کا مطالعہ کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ نے انہیں ان کی فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل لے رکھی تھی۔ انہوں نے ایک دن حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے اپنی حامی فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے بہت ہی خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کی قوم نے ان کو دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام بالا تھا۔ وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، لہٰذا اس نے اہل صدوم کو جا کر خبر دے دی کہ لوط کے گھر چند خوبصورت نوجوان مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔
یہ سنتے ہی بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، یہ جو لڑکیاں ہیں یہ تمہاری جائز ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی بھی شخص آہستہ نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ بولے کہ تم بخوبی واقف ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اسے تم بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اس بدفعلی میں کس قدر مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتے ہوئے آئی تو حضرت لوط نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ ان بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ گھر کی دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگے۔ حضرت لوط اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت ہی گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط کی پریشانی اور بے بسی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، ابھی کچھ رات باقی ہے، اپنے گھر والوں کو لو اور نکل جاؤ، اور تم میں سے کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اہل سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے پر بغض تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا انہیں مارا، جس سے ان سب کی آنکھوں کے ٹھیلے باہر نکل آئے اور بصارت ضائع ہو گئی۔ یہ عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بدنیتی سے آئے تھے۔ جب ان نوجوانوں کی حقیقت حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے شائع ہوئی تو یہ جان کر بہت پرسکون ہو گئے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رات ہی کو نکل گئے۔ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑا اور اپنے بازو پر رکھ کر آسمانوں کی طرف چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی۔ پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی بستیوں کو ایک بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی میں سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں لیا جا سکتا۔ سمندر کے اس حصے میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتے، اسی لیے اسے ڈیڈ سی یعنی غیر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان میں واقع ہے۔ ماہرین نے 10 سال کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس آباد شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس شہر کے لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی تھی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، ان کے بت آج بھی ڈیڈ سی کے قریب موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہیں۔ آج یورپی ممالک میں آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ پاکستان میں بھی اس کے بارے میں ایک قانون پاس کروا دیا گیا ہے اور اس فحاشی کے عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جس پرستی فطرت کے بالکل خلاف ہے، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین عمل کیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ جب مرد مرد سے بدکاری کرے اور عورت عورت سے خواہش پوری کرے، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمل کتنا غلیظ اور گناہ کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میں آپ سے ملوں گا ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔